بس ظہر میں اور عصر میں امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے نا، خاموشی سے، مغرب میں عشاء میں فجر میں زور سے. کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں؟ مغرب میں عشاء میں فجر میں زور سے کیوں؟ ظہر میں اور عصر میں خاموشی سے کیوں؟ صحابہ کرام شکایت لے کے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. امام مالک نے اپنی موطا کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے، امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے، ابن سعد نے اپنی طبقات کے اندر پورا واقعہ نقل کیا ہے. صحابہ آئے، اتنی حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم یہ پانچوں نمازوں میں زور زور سے قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، کافر کان لگا کر سنتے ہیں، جب ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ آ کر مجھے پیٹنے لگتے ہیں، مجھے مارنے لگتے ہیں، اور نمازی کی حالت میں اتنا مارتے ہیں کہ ہم کو لہو لہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کس وقت وہ تم کو مارتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی وہ دوپہر میں کام کر کے جب گھر پہ واپس آتے ہیں، کھانا کھا کر وہ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، ہم ظہر کی نماز میں جب زور سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سن لیتے ہیں اور آتے ہیں، پھر یہ جو ہے برابر، یعنی یہ ہم دوپہر میں تو قیلولہ کر کے سو جاتے ہیں، یہ ظہر کی آواز ان کے کانوں میں نہیں جاتی، عصر کے وقت بھی ان کے کانوں میں میری آواز نہیں، مغرب کے وقت ظہر اور عصر کے وقت جاتی ہے، مغرب میں یہ عصر کے بعد جب کام پہ نکل جاتے ہیں تو کافی دیر کے بعد یہ لوٹ کر آتے ہیں، اس لیے مغرب کے موقع پر یہ گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، مغرب کے موقع پر مغرب کی نماز کے وقت یہ گھروں میں نہیں ہوتے ہیں. آپ نے کہا تو مغرب کی نماز میں زور سے باقی رکھو. عشاء میں کیا حال ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی عشاء کی نماز تو آپ اتنی تاخیر سے پڑھاتے ہیں، اتنی تاخیر سے پڑھاتے ہیں کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت بھی یہ پیٹتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بہت لیٹ نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے عشاء کی نماز کا وقت صحابہ مسجدوں میں اونگنے لگتے تھے، جب ان کی اونگ زیادہ پڑ جاتی تھی تب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے تھے تب پڑھاتے اور فرماتے تھے اگر مجھے تمہاری نماز عشاء کے فوت ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا اور تمہارے نیند کے غلبے کی وجہ سے سو جانے کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اس کو اور تاخیر سے پڑھاتا. سو جاتے تو کہا عشاء میں بھی باقی رکھو. کہ فجر میں کیا پوزیشن ہے؟ کہا اللہ کے نبی فجر میں تم اڑتے ہی نہیں، گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. فرمایا پھر فجر میں باقی رکھو. ظہر میں کہا اللہ کے نبی وہ گھر میں رہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے جب آتے ہیں اور جب وہ ظہر میں میری آواز سنتے ہیں تو اتنا پیٹتے ہیں کہ مجھے مار مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تب ظہر کے اندر تم خاموش ہو جاؤ، آہستہ کر دو. کہا اللہ کے نبی نے عصر میں آئے اللہ کے نبی ظہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرتے ہیں اور عصر کے وقت ہی نکلتے ہیں پھر کاروبار کے لیے کام کے لیے، عصر میں بھی سن لیتے ہیں. فرمایا تو عصر کے اندر بھی تم خاموشی کے ساتھ پڑھو، زور سے نہ پڑھو تاکہ وہ سنے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ظہر اور عصر آپ خاموش ہو گئی. مغرب عشاء فجر میں زور سے تلاوت ہونے لگی. جب مکہ فتح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ آ گیا اور آپ خانہ کعبہ میں گھس گئے. حضرت علی کو اپنے کاندھے پر کھڑا کیا. حضرت علی کے کاندھے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، علی کے کاندھوں پر نبی کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے اور ایک ایک بت کو گراتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی آیا تھا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا. 360 مورتیوں کو گرا ڈالا، بتوں کو گرا دیا، توحید کا پرچم لہرایا. حضرت عمر کہنے لگے، حضرت علی کہنے لگے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ چیخ پڑے اے اللہ کے نبی اب تو 5 وقت میں نماز میں زور سے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جو مصیبت جو پریشانی تھی وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے. اب لوگوں نے مجھے پہلے پیٹا تھا، اب تو نہیں پیٹ سکتے کیونکہ اسلام ہمارے ہاتھ میں، مکہ ہمارے ہاتھ میں، اب تو اجازت دے دیجئے کہ 5 وقت کی نماز میں ہم زور سے تلاوت کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں اس طریقے کو اسی طریقے سے رہنے دو. صحابہ نے کہا کیوں؟ اے اللہ کے نبی یہ تو ہماری بزدلی کی علامت ہے کہ ہم آج بھی زور سے نہ پڑھے جبکہ ہمارے ہاتھ میں ساری حکومت آ گئی. فرمایا نہیں اس کو اسی طرح رہنے دو تاکہ اس کی علت اور اس کی وجہ آئندہ آنے والی نسل جب غور کرے گی، جب سوچے گی کہ ان دونوں نمازوں میں آہستہ کیوں پڑھا جاتا ہے، جب وہ سوچے گی تو یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ صحابہ نے مارے کھائی ہیں، صحابہ نے اپنی پیٹھیں لال کروائی ہیں، صحابہ نے بے ہوش ہو جانے والی مار کا مزہ چکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، آہستہ ہی پڑھی لیکن پڑھی ہے. اس حال میں بھی وہ نماز ترک نہیں کیا کرتے تھے تو وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے اور مسجدوں کو آباد. جب اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیابان جنگل میں اور جب چلے گئے بہت دور، بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے
تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا کو دیکھو قرآن ریکارڈ کرتا ہے، اور ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ الہ العالمین۔ او اللہ رب العالمین، ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے، اس جنگل میں کوئی نہیں ہے، انسانی آبادی نہیں ہے، اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا دیے، وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے، وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے، وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے، تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں، ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرع ہے، اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس، جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا، جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے، خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جہاں قبلہ بننا ہے، جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے، تیرا گھر بننا ہے، ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریت میری بیوی بچے لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر سکیں، نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے، ایک بھی پرندہ نہیں ہے، قافلہ نہیں ہے، انسان نہیں رہ رہا ہے، سائے سائے بیتتی ہے، خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہے، لیکن یہی خانہ کعبہ بننا ہے، یہی اللہ کا گھر بننا ہے، اسی خانہ کعبہ کا طواف آگے چل کے ہونا ہے، اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے۔ ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ میری بیوی سے، میرے بچوں سے جو نسل پھیلے، جو تعداد بڑھے، جو سنکھیا بڑھے، جو آبادی بڑھے، لیقیموا الصلاۃ، وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں، وہ نماز قائم کریں، وہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بالکل بیابان ہے، لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے، وہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑا تاکہ وہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، یہی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی فرض تھی، نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی، یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی، اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم۔ یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی۔ رہا نبی اکرم کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تو میں نے ابھی بیان کر دیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اذان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے، مجھ سے دور ہو جاتے، ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ نماز کا حال جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے، مرضی آئی پڑھ۔ اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے،
بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. کیا کیا بتاؤں. لیکن سب چل رہا ہے. کتنا بڑا دردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو اور شادی کے موقع ہم یہ نہ دیکھتے لڑکی پڑی ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے. اور قرآن کھلتا کب ہے؟ رمضان میں. پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے. پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا, دھول اس وقت صاف ہوگا. اپنے جہیز کے برتن روز دھوئے گی, اماں کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برتن روز دھوئے گی. لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں, اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں ہے. جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی. ان نبیوں پر بھی نماز فرض تھی. یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر 2 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 4 رکعت فرض تھی, کسی نبی کے اوپر 3 رکعت فرض تھی, کسی کے اوپر 2 ٹائم کی تھی, کسی کے اوپر 3 ٹائم کی تھی, صبح دوپہر شام, اور کسی کے اوپر 5 ٹائم بھی تھی, کسی کے اوپر 4 وقت کی بھی نماز فرض تھی. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز 5 وقت کی فرض کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 وقت کی کر دی. اور جب 5 وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں 2 رکعت رکھ دی, ظہر میں 4 رکعت رکھ دی, عصر میں 4 رکعت رکھ دی, مغرب میں 3 رکھ دی اور عشاء میں 4 رکھ دی. کیونکہ کسی نبی کے اوپر 2 تھی, کسی کے اوپر 3 تھی اور کسی کے اوپر 4 تھی. 2 سے کم نہیں تھی اور 4 سے زیادہ کسی کے اوپر فرض نہیں تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے 2 بھی رکھی, 3 بھی رکھی اور 4 بھی رکھی, تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں. میں نے فجر میں 2 رکعت نماز فرض کی ہے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتدا ہو جائے جو 2 رکعت جو پڑھا کرتے تھے. 3 رکعت بھی میں نے مغرب میں رکھ دی ہے کیونکہ کچھ نبیوں پر 3 وقت 3 رکعت فرض تھی, تو میں نے ان کو کی 3 رکعت بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے. اور جن نبیوں پر 4 رکعت فرض تھی ہم نے ظہر, عصر اور عشاء میں 4 رکعت فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں, میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں, ہاں میں آخری نبی ہوں. اب طریقہ میرا چلے گا, اب راستہ میرا چلے گا. دنیا میں 3 ہی قسم کی مخلوق, ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ, درخت, پہاڑ, کچھ لوگ جھکی جیسے بھینس, بکری, گائے, بھیڑ. آپ دیکھیے ہم لوگ جب وہی شکل ہو جاتی ہے, اور کچھ مخلوق سے چپکی جیسے چھپکلی, چوہا, دیوار پہ بھی تو چپکا ہوا ہو, زمین پہ ہوگا تو ایسے ہو. یہ 3 ہی قسم کی مخلوق ہے, 24 قسم نہیں. اور اللہ کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاگو کر دی ہے. اللہ اکبر, اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, یہ درختوں کے پتے بھی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی, پہاڑوں کی, تو دیکھ میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر, میری اس ادا کو قبول کر لے. اگر تجھے 4 پیر والے جانوروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں. اللہ اکبر, میں نے رکوع کر لیا ہے, دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے. اگر تجھے چھپکلی, چوہے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھوؤں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر, زمین پر چپک گئے, سجدہ کر لیا. اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں. تینوں چیزیں نماز کے اندر لاگو کر دی ہیں. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا زیادہ پسند ہے. اللہ تینوں اداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول. آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں, ہاں چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں, دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں. جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں
تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیٹتے پیٹتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر کہا اللہ کے نبی شام کو جب وہ کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تک 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ پیچھے سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خورا، بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں اور ابھی تک نہیں سن رہے، دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا کود، ان کی آواز یہاں تک، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے، اتنے شیطان بچے، ان کے ماں باپ سے پوچھو، ہمیں ہمارا دل کہتا ہے یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں، ہاں بڑا بڑا بھی ہے، ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے، ابھی نگاہ اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی عصر کے وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں؟ تو ٹھیک ہے پھر عصر میں تم قرآن قرأت زور سے یعنی آہستہ پڑھ لو۔ اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت، ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو۔ دیکھیے آپ نے مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو، اپنے گاؤں کے رہے تو آپ کافر آدمی ہے، سفر سے آیا ہے تو وہ جہاں ٹھہرا ہے جہاں رکا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں اور صرف ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے، لیکن مقامی آدمی کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں؟ کہاں؟ تو ٹھیک ہے ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور عصر میں آہستہ پڑھ لو۔ اچھا یہ بتاؤ مغرب میں؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے، تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو۔ اچھا عشاء میں؟ ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے۔ آپ نے فرمایا ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے کیونکہ تھکے ہوئے کھانا کھایا اور سو گئے، مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے۔ عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے، آپ نے پڑھو۔ اچھا فجر میں؟ کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے، تو آپ نے کہا پھر فجر میں پہلے یہ زور سے پڑھا جاتا تھا۔ جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں، کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں، سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں، پیٹتے اتنا مارتے کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں۔ آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو۔ کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں۔ عصر میں بھی آہستہ پڑھو۔ مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو۔ عشاء میں سو جاتے ہیں وہ، زور سے پڑھو۔ فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ، زور سے پڑھو۔ میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا، بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی، تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، اب جو چیز بتانا چاہتے ہیں اب صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے، جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں، اب تو یہ مارتے نہیں ہیں، اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے، اب ہم پھر سے 5 وقت کی نمازوں میں۔ بھئی حالات اب ختم ہو گئے، پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا، اب تو ہمارے فیور میں ہے حالات، اب تو ہمارے حق میں ہے حالات، تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں، اب ہم زور سے پڑھیں گے۔ آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی۔ کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا، جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے، جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا، جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، جب وہ حدیثیں پڑھیں گے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے، اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی،
लहूलुहान हो जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, मारे खाई लेकिन नमाज पढ़ी, आहिस्ता पढ़ी लेकिन पढ़ी, नमाज छोड़ी नहीं है। जब उनको इस बात का इल्म होगा तब उनको पता चलेगा कि साहबा किराम ने बड़ी से बड़ी मुसीबतें झेली हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ी है, नमाज तर्क नहीं की है, तो फिर वो भी नमाजी बन जाएंगे, वो भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। अब आपको मजा है मेरे भाइयों, साहबा किराम मारे खाते थे, इतना पीटते थे कि उनकी चमड़ी उधर जाती थी, जिससे खून बहता था, लेकिन इसके बावजूद नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा जोर से मत पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज नहीं, हट्टे खट्टे तन, जुर्रत देखो, बहादुरी, हिम्मत तो देखो। अजान की आवाज आ रही है, कुछ लोग मस्जिद में नमाज के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन कलेजा इतना बड़ा कि उन नमाजियों के सामने चाय हम पी रहे हैं, दिल और कलेजा कितना, अल्लाह तेरा अजाब कैसे रुका हुआ है, पिछली आग और पत्थर के अजाब से वो हलाक हो। अल्लाह रब्बुल मस्जिद के सामने होटल के साथ के बाहर, मस्जिद के बाहर होटल पे बैठ जाए और नमाज मस्जिद के अंदर हो रही हो और हम मस्जिद के सामने से गुजर जाए साइकिल लेकर और बाइक लेकर। ये मस्जिद दिन भर में 5 मरतबा बद्दुआ देती है, इलाहुल आलमीन इन लोगों ने मुझे बनाया तो बड़ी शान से, जलसे करा करा के, चंदे कर कर के, सीमेंट ले ले के, बोरियां ले लेकर, ईंटें ले लेकर हमें बनाया तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत बना लिया, मीनारा भी बना दिया, बड़ी आलीशान बना दिया, लेकिन इलाहुल आलमीन इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, बनाने के बाद मुझे आबाद नहीं किया। आय अल्लाह इन्होंने मेरा पेट नहीं भरा, अल्लाह इन्होंने मुझे बनाने के बाद मेरे पास नहीं आए, मेरी गोद में नहीं आए। आय अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने मुझे बनाने के बाद वीरान कर दिया, आय अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में वीरानी पैदा कर दे। अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे बर्बाद किया तू इनको बर्बाद कर दे। अल्लाह जिस तरीके से इन्होंने हमें बना सवा कर दुरुस्त करने के बाद हमें भुला दिया है, आय अल्लाह तू इनको भुला दे। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों की कहीं बद्दुआओं का नतीजा तो नहीं जो हमारे हालात ही है, जो हमारे हालात ही है। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह नमाज की हालत में, बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है, बताया ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों कि सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, आय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोब व दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोब व दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई कहां है, कहां बनाई है हमने अपनी इज्जत? ग़ज़वा अहज़ाब का वो मौका याद करो, सिर्फ वो भी अल्लाह के रसूल एक नमाज भी छूटी नहीं थी, बस सिर्फ उसका असल वक्त निकल, ग़ज़वा जंग हो, नाम है उस ग़ज़वे का ग़ज़वा अहज़ाब। और सुनो, कलेजा संभाल कर सुनो, दिल से सुनो इस वाक़े। ग़ज़वा अहज़ाब, काफिरों की तरफ से तीर चल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी तीर। ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि असर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन सहाबा किराम संभल नहीं पाए, कोई इधर था कोई उधर था। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, एक साथ हो आधे पढ़, ये जो आधे पढ़ चुके होते ये जंग में पढ़ लेते, लेकिन कोई इधर है कोई उधर है। ये असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज का वक्त।
اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک سب سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج ڈوبتا ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کام کر لی، یعنی کافروں۔ لیکن عصر کی نماز کا سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، جلدی سے وہی صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سورج ڈوبنے سے، غروب ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔